میری شادی کا دن تھا۔ میں خوب بند سور کے تیار ہو کے اپنے سسرال رخصت ہو گئی۔ میرے دل میں بہت خواہش تھی، بہت امیدیں تھیں۔ جب میں اپنے شوہر سے ملی تو کچھ ایسا ہوا کہ میری وہ خوشیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ میرے شوہر نے پہلی ہی رات کو مجھے اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن اس لڑکی نے ان کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے اب وہ اپنے والدین کے کہنے پر یہ رشتہ کر رہے ہیں۔ میں یہ سن کر خاموش رہی۔ انہوں نے مجھ سے میرا ساتھ مانگا کہ میں ان کو اس دکھ میں سے نکلنے میں ان کے ساتھی بنوں اور کبھی دھوکہ نہ دوں۔ میں نے ساری باتیں بھلا کر ہاتھ بڑھایا، کیونکہ اب تو وہ میرے شوہر تھے۔ دن گزرتے گئے، ہم دونوں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، لیکن ان کا گزرا ہوا کل کہیں نہ کہیں ان کو یاد آتا، اور وہ کبھی کبھی مختلف برتاؤ کرتے، کبھی شک کی نگاہ سے دیکھتے، کبھی چھپ چھپ کر میرا موبائل فون چیک کرتے۔ شروع میں نے تمام باتوں کو نارمل لیا۔ میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں، ان کا گزرا ہوا کل ان کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اور یہ تمام باتیں اب مجھے ذہنی تکلیف دینے لگی تھی۔ میں نے ان سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں، لیکن اس طرح کا برتاؤ اچھی بات نہیں۔ میں آپ کو پورے دل سے اپنا چکی ہوں۔ میرا تو کوئی گزرا ہوا کل نہیں ہے، آپ کا گزرا ہوا کل ہے، تو آپ خود اس سے باہر نکلیں۔ یہ باتیں سن کر میرے شوہر کو مجھ پر غصہ آ گیا، اور پہلی دفعہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں یہ دیکھ کر بہت روئی، اور ان کے والدین کو بھی اس بات کی شکایت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بہت نیک اور اچھا ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی میں اپنے والدین کے لیے چپ رہی، کیونکہ انہوں نے بہت مشکل سے میری شادی کی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید ان کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ ان کا رویہ دن بدن میرے ساتھ برا سے برا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ان کا موبائل فون چھپکے سے اٹھایا اور دیکھا تو وہ اسی لڑکی سے رابطے میں تھے جو ان کو دھوکہ دے کے گئی تھی۔ ان کا گزرا ہوا کل ان کے آج کو برباد کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں خاموش نہ رہی، اور میں نے ان کے سامنے ان کا موبائل فون پھینکا اور کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس وقت میں پریگننٹ بھی تھی، لیکن ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ میری شکل دیکھنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں اس لڑکی کی تمام چیٹ پڑھ چکی تھی۔ انہوں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں بسمہ سے پیار کرتا ہوں، بسمہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو میں نے کہا، تو آپ نے میرے 2 سال کیوں ضائع کیے؟ اب ہمارے بچے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، کچھ سوچ لیں گے۔ انہوں نے کہا، اس بچے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر تو بس میں ہمت ہار گئی۔ میں نے اپنا تمام سامان باندھا اور گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میری امی ابو نے بھی کہا کہ شاید تم نے کوئی غلطی کی ہوگی، شاید تمہارے خیال رکھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو اس عورت کے پاس واپس چلا گیا۔ تمام لوگ مجھے ہی کوسنے لگے، کیونکہ عورت ہی غلط ہوتی ہے، لیکن میں پڑھی لکھی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے کورٹ میں خلا کی درخواست کی، کیونکہ وہ طلاق دینے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا میں اپنے بچے کو لے کر الگ گھر لے کر اسی کے نام پر رہوں، اور مجھے قطعاً برداشت نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں یا بسمہ؟ انہوں نے بسمہ کو چنا۔ جب میں نے خلا کا کیس کیا تو انہوں نے مجھے روک دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم طلاق لینا چاہتی ہو تو میں طلاق دیتا ہوں، مجھ سے طلاق لے لو۔ انہوں نے پھر مجھے طلاق دے دی۔ میرے ماں باپ کا گھر بھی میرے لیے چھوٹا پڑ گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو اب میں برداشت نہیں تھی۔ میری بھابھی اور بھائی مجھے روز روز تانے مارتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ خدا نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا، اور میں اپنا تمام دکھ درد بھول گئی۔ آج میں اپنے اس پیارے سے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اچھی جاب کرتی ہوں، اپنے گھر کا رینٹ دیتی ہوں، اور بیٹے کی تمام ضروریات پوری کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی بھی دھوکے باز مرد کی ضرورت نہیں۔ اور کہیں سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا شوہر اور اس کی بیوی بسمہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو میرے دل میں ڈر اٹھا کہ کہیں میرے بیٹے کو میرے سے دور نہ کر لیں۔
اسی لیے میں نے راتوں رات ہی اپنا سامان باندھا اور لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ میں نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ میں کہاں چلی گئی ہوں۔ اسلام آباد آ کے اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس لیے عورتوں کو کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے لیے عورتوں کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ان میں ہمت اور جذبہ ہے تو زندگی اچھے سے گزار سکتی ہیں۔